میرے نہایت گرامی قدر مہمانان گرامی، میں آج کی اس افطار ڈنر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ بڑے مختصر وقت میں تو کچھ اور اس سے بھی بڑا پروگرام کرنے والا تھا، لیکن کچھ دوست جو ابھی کویت میں موجود نہیں تھے ان کے انتظار میں تھوڑا سا ہمیں یہ مختصر کرنا پڑا۔ ہوپ فلی کہ انشاءاللہ آخری عشرے میں ہم ایک پروگرام اور کریں۔ بہرحال ہم سب سے پہلے سفیر محترم جناب ملک محمد فاروق صاحب کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے آج کل کی ان کی جو مصروفیات ہیں روز کی بیس پہ، تو ان میں سے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ میں آپ تمام دوستوں کا نام ون بائی ون تو نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ٹائم دیا اور یہاں اس گیدرنگ میں شریک ہوئے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح مل بیٹھ کر اس طرح کی گیدرنگ انجوائے کریں۔ میں میاں محمد ارشد، دیکھیں مجھے نواز شریف یاد آ گئے، ظاہر ہے جی ہمارے قائد ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کے ایک مشہور معروف وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ہر آدمی کو ان سے پیار ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہر آدمی کی زبان پہ جو ہے نواز شریف کا نام ہے۔ تو میاں صاحب نے کچھ لمبا پروگرام بنایا تھا کہ جی 400-500 لوگ جو ہیں ہم اکٹھے کرتے ہیں، لیکن آج کل جگہ ملنا رمضان میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں نے کہا کہ چلیں فی الحال ہم ایک چھوٹا سا ایک پروگرام رکھتے ہیں میاں صاحب، اور تمام دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرا پروگرام بھی قریب انشاءاللہ ہم ہماری دعا ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب اتنے برکت والے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں کہ دوستوں میں بڑی محبتیں تقسیم ہوئی ہیں، اور بہت پروگرام روز کی بیس پہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ سفیر محترم اسی طرح ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں۔ ہم ان کی صحت و تندرستی کے لیے، عمر درازی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دعا گو ہیں کہ یہ اپنا ٹینور پورا کر کے یہاں سے جائیں، اس سے پہلے نہ جائیں۔ جی، تو بہرحال آپ سب کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آئندہ بھی محفل سے جاتے رہیں گے۔ میں سفیر محترم سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ کے لیے اپنے قیمتی الفاظ سے ہماری اس کمیونٹی کو نوازیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشاد نوری صاحب اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو عید رمضان کا تقریباً آخری عشرہ سٹارٹ ہونے والا ہے، رمضان مبارک، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کے افطاریاں کرنے، روزہ رکھنے کی اور بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم اس بابرکت مہینے میں نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹیں۔ کویت میں ویسے رمضان کا میرا جو یہ دوسرا تجربہ ہے، اور میں ضرور کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ یہاں پہ مزہ آتا ہے، اور مطلب جو خاص کر ان کے جو 3-4 چیزیں جو رمضان میں ہوتی ہیں، وہ ایک تو یہ دیوانیہ کلچر ہے ان کا، پھر کب کا، اور جو مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے وہ یہ 13، 14 اور 15 رمضان کو جو ان کا وہ گریان، تو وہ ایک بڑی ان کی پرانی ٹریڈیشن ہے اور ابھی تک قائم رکھی گئی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ بچے چھوٹے وہ آپ کے ساتھ گانے گاتے ہیں، اور بڑا ایک اچھا ماحول، جو ویسے رمضان میں بڑا سیریس ماحول ہوتا ہے، اس میں ایک تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے، تو دیٹ شوز کہ جی کہ کویت کے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کا ان کے اندر جوش جذبہ، جہاں پہ مذہب کے ساتھ ان کا لگاؤ یا رجحان بہت اچھا ہے، اس طرح باقی بھی اپنی ریت روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے جہاں پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کی بات ہے تو وہ میں آج پھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ وہ آپ سب لوگ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایک فخر کی علامت ہیں۔ آپ سب لوگ اپنی اپنی انفرادی یا اجتماعی حیثیت میں جتنا بھی
دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں اور جو آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور ترولئی صاحب کی جو خواہش ہے یا دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو باقی میرے جہاں تک ہے، میں جب تک یہاں پہ ہوں اور جتنی بھی اپنی ایز پر ود ان مائی ہمبل کیپیسٹی جو ایمبیسی کا جتنا کام ہے، ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، جو بھی ہم سے ہو سکے گا. اور خاص کر جہاں پہ جب آئی بات کہ اپنی کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے یا پاکستان کے لیے یا ہماری پاکستانی قوم کے لیے، تو وہاں پہ ہم سب مل کے جب اکٹھے کوشش کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اچھے اور مثبت نتائج بھی نکلیں گے. اور میں نے تو یہاں پہ جتنے بھی ابھی کویت کے لوگوں سے میرا کبھی بھی انٹریکشن ہوا ہے، اور خاص کر ہمارے وہ پاکستانی جو یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، جن کی 3rd جنریشن ہے، ان کا بڑا اچھا نام ہے. اور ابھی اس وقت موجودہ صورتحال میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا جو ہمارا نرسنگ سٹاف ہے، انہوں نے بہت ہی زیادہ اپنی جو پروفیشنلزم ہے، جتنی ان کی سکلز ہیں، اس پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ باقی بھی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، بزنس میں ہیں یا باقی جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنا کردار ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں خوشیاں، سکون اور خوشحالی نصیب عطا فرمائے، بلکہ اتنی بھی ہمت، جرأت اور لگن اور کوشش دے کہ ہم کویت کے لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان اور کویت کی دوستی کو مزید مضبوط سے مضبوط تر رکھیں. اور اس میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ سب لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی ایسا ممکن ہوگا. اور یہ بھی یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک جو میرا تقریباً 1.5-2 سال کا ٹینیور ہے یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے، وہ بھلے یہاں پہ کوئی ایونٹ کرنا ہو یا پیچھے پاکستان میں کسی طرح کی بھی ضرورت ہو، تو ہماری کمیونٹی نے، بھلے تعداد میں ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں اگر ہم کمپیئر کریں کویت میں جو باقی ایکسپیٹریٹس کمیونٹیز ہیں، تو لیکن سٹل جب ہم اپنے دائرہ کار میں دیکھتے ہیں تو اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ میری کمیونٹی میرے لیے واقعی باعث فخر ہے. اور یہی ایک علامت ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں دیار غیر میں بیٹھے ہوں اور آپ کے پیچھے جو آپ کے پاکستانی دوست بھائی عزیز و اقارب ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ ان کے لیے اتنا دکھ درد رکھتے ہوں، جتنا کہ نہ صرف یہ سوچیں کہ میں تو کویت میں بیٹھا ہوں اور یہ تو بات پاکستان کی ہے تو خیر ہے. تو یہ درد جو ہے یہ ہم سب کو باقی سب چیزوں سے بالکل منفرد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کے جوش و جذبے ہمیشہ قائم رکھے. اور خاص کر جو کویت کے قوانین ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، اور ویسے جنرلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے بڑا کیئرفل رہتے ہیں، لیکن میری بھی سب سے التماس ہوگی کہ جہاں پہ کویت کے قوانین یا رولز ریگولیشنز ہیں ان کو پلیز فالو کیجئے، اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ جدھر ہم کہیں سنگل آؤٹ ہو جائیں. اور کیونکہ ایٹ ٹائمز جو کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جو کروشل ہوتے ہیں. اس وقت ایک ہم کروشل فیز میں ہیں اور ہمیں کویت سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، خاص کر انویسٹمنٹ کی. اور آپ اپنے طور پہ جتنے بھی لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو ہماری اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، اس کے پروجیکٹس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مزید بھی بتائیں گے. اور اپنے طور پہ بھی جہاں پہ بھی آپ کی کہیں بات ہو تو پلیز یہ ضرور کیجئے کہ کیونکہ کویت کے اندر انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل موجود ہے. یہاں پہ بھلے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، دونوں میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں جہاں پہ باقی اور مثبت جو اس کے پہلو ہیں اس کو اجاگر کرتے ہیں، وہاں پہ اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں کہ جو انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، یا دوسرا ٹورزم کا ہے. یہ دونوں سیکٹرز ایسے ہیں جن میں ہم بے تحاشا کویت سے خاص کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آپ سب لوگوں کی، ہمیں بھی سفارت خانے کو بھی ضرورت ہے. گائیڈ کیجئے، ہمیں بتائیے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ جو کوئی پوٹینشیل انویسٹر موجود ہے. اگر مجھے
میرے سفارت خانے میں سے کسی بھی آفیسر کو ساتھ جانے کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح مل کے ہم ایک اچھا اپنا روشن مستقبل بنا سکتے ہیں پاکستان کا، اور اسی طرح دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ دلانے میں بھی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کا زندہ باد۔ جی، یہ تھے ہمارے سفیر محترم، اور بہت بہت شکریہ سر۔ تمام کمیونٹی جو ہے آپ کی شکر گزار ہے، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھی باتوں سے ہمیں نوازا۔ آج کی اس محفل میں ہمارے ایک ایسے ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ جو قابل فخر ہیں، ڈاکٹر اندلیب صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک کیمس جو کویت میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر بڑا اچھا نام رکھتے ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو میں ڈاکٹر اندلیب صاحب گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کمیٹی کے سامنے آئیں اور کوئی ایک اپنے بارے میں تھوڑا سا اظہار خیال کیجیے، کیونکہ یہ بڑی محبت کرنے والی کمیونٹی ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ ڈاکٹر اندلیب صاحب جو ہیں جی بہت بڑا فخر ہے ہمارے، یہ بہت کی پوسٹ پر ہیں کویت میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر جو کیمز ہے، اور یہ آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ یہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ ڈاکٹر اندلیب صاحب شکریہ۔ السلام علیکم، رمضان مبارک، ایڈوانس میں عید مبارک۔ بھی کچھ ٹائم ہے، سب سے پہلے تو جب میں کویت میں آیا تو مجھے ابھی آئے ہوئے تقریباً 10 سے زیادہ سال ہو گئے۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ یہاں پر 2 ہی طرح کے پاکستانی تھے، ایک وہ جو صرف 1.5 سال سے یہاں پر تھے، اور ایک وہ جو 15 سال سے زیادہ یہاں پر تھے۔ تو جو بھی یہاں پر 3 سال گزار لیتا ہے، میرا اندازہ ہے وہ پھر شاید کوئی کو اپنا گھر ہی بنا لیتا ہے۔ 20 سال 25 سال از نارمل۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو فیملی ویزا تھا ڈاکٹرز کے لیے اور نرسنگ اسٹاف کے لیے، یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، کائنڈ آف آلموسٹ امپاسبل ایشو تھا، اور اس کے لیے جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے کام کیا، جو نرسنگ کے جو کوآرڈینیٹرز تھے، ڈاکٹر شجاع تھے، ان سب نے اس چیز کو، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، میرے خیال سے کوئی اور نیشنلٹیز کو اس طرح سے نہیں ٹیکل کر سکی جس طرح سے ہم نے یہ اچیو کیا۔ تو یہ واقعی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ہمارے ایمبیسی نے اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے کیا اپنے انٹریکشن سے۔ اس میں میرے خیال سے ہمیں خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالرحمن المطہری کا رول ہے، ان کی بہت زیادہ شفقت ہے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، اور ہمیں اپنے کام میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کویتیز میں بہت بڑے لیول پر ہمارے لیے بہت اچھی سپورٹ ہے، تو ہمیں اپنے نام کا لاج رکھنی ہے۔ باقی انشاءاللہ کوئی بھی ضرورت ہو، ڈاکٹرز، انجینئر اور نرسنگ اسٹاف والے یہاں پر موجود ہیں اور ہمیشہ اویلیبل ہیں۔ جی ہاں، اوکے، تھینک یو۔ تھینک یو سر، تھینک یو ڈاکٹر اندلیب صاحب، جزاک اللہ خیر سر۔ اور ماشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، سفیر صاحب تو بہت ہی خوش ہوئے آپ سے مل کے، اور انشاءاللہ اس طرح کی گیدرنگ آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ بھئی آپ ہمیشہ آتے رہیں۔ اور بہت سارے دوست یہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات ہیں اور ہمارے ہیلتھ ورکر جتنے بھی نرسز اسٹاف ہیں، باقی لوگ ہیں۔ ڈاکٹر سائمہ آج آئی ہیں، ڈاکٹر سائمہ تھینک یو ویری مچ، آپ آئی ہیں۔ ایکچولی ہم نے پروگرام رکھا تھا کہ ہم فیمیل کے لیے ایک الگ پروگرام رکھیں گے، اس لیے ہم نے کسی فیمیل کو نہیں بلایا تھا، حالانکہ بہت ساری فیملیز نے مجھے کہا تھا، پوچھا تھا، لیکن ڈاکٹر بلال صاحب اچھی بات ہے، آپ فائدہ اٹھا لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کی ڈرائیونگ کا، تو آپ ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک پروگرام پھر ہم کریں گے، اور اس میں ہم سب انشاءاللہ فیملیز کے ساتھ سب اکٹھے ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس کے ساتھ ہی مختصر سی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شکریہ جناب، آپ سب کا جو وقت تھا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ताली बजाएं, ताली बजाएं.